السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کس سمت میں بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں اور ایک دو بار تو ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی، لیکن پھر خود ہی سنبھل گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی تھی، اس بات کا اندازہ اسے خود بھی ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی قریب سے پانی کی کوئی امید اس کو نظر نہ آئی، اور اب پانی کے بغیر اسے چلنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، پھر بھی وہ سب سے انجان اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ تبھی تو وہ اتنی دور آ گئی تھی، صرف اس خدشے سے کہ کہیں وہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ اس نے فہد کو اس نے اپنی آنکھوں سے کسی لڑکی کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ رکشہ ڈرائیور کو اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے بول چکی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ تبھی رکشہ ڈرائیور نے اسے نیچے اترنے کے لیے کہا، کیونکہ اس کے رکشے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں شہر سے اتنی دور آ گئی ہوں، اب واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میڈم جی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی مکینک کو ڈھونڈ کر لاؤں گا تبھی چلے گا رکشہ۔ آپ اتنی دیر انتظار کر سکتی ہیں تو کر لیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نینا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ لیجیے اپنے پیسے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے چند نوٹ نکال کر اسے پکڑائے اور پھر روڈ پہ چلنے لگی۔ وہ روڈ رات ہونے کے باعث کافی سنسان تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ تبھی چند اوباش نوجوانوں نے اسے گھیر لیا۔ نینا نے ان سے بچاؤ کے لیے دوڑ لگا دی، انہی کے ڈر سے تو وہ اتنی دور کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اس نے ڈر اور خوف سے اس ویران جگہ کو دیکھا، لیکن اس کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر سے آبادی کی طرف مڑی۔ اس نے ڈر اور خوف سے اس ویران جگہ کو دیکھا، لیکن اس کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر سے آبادی کی طرف مڑی، لیکن تب تک اس کے حواس ڈوب چکے تھے۔ اتنی شدید سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ایک دم سے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے سر کو تھام لیا۔ اس کو سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود کس طرف جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر اعظم نے بمشکل بریک لگائے تھے، لیکن تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور منہ کے بل سڑک پر گری۔ اس کا سر سڑک پر بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک شدید سی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے درد کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اف، پتہ نہیں اب یہ سامنے کون آ گئی۔ اعظم کو کوفت ہوئی، لیکن اس کے جذبات سے مغلوب دل نے اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا، تو وہ فوراً گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ اس نے لائٹس کی روشنی میں لڑکی کو منہ کے بل گرے دیکھا تھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اعظم نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس لڑکی کو سیدھا کیا اور اس کی نبض چیک کی، اور پھر واپس گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولا اور اس لڑکی کو بیک سیٹ پر ڈال دیا، پھر اس کی شال بھی اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکی۔ اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اس وقت بزنس ڈنر سے واپس جا رہا تھا جب راستے میں یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ بڑی ریش ڈرائیونگ کر کے اپنے ایک دوست کے کلینک پر پہنچا تھا اور لڑکی کو اٹھا کر اندر لے آیا تھا۔ کلینک بہت چھوٹا اور مختصر تھا، ایک کمرہ ڈاکٹر کے لیے اور 3 کمرے مریضوں کے لیے مخصوص تھے۔ وہ کلینک 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کی رہائش اس کے اوپر والے پورشن میں تھی۔ اعظم جیسے ہی اس لڑکی کو اندر لایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر لڑکی کے سراپے پہ گئی۔ وہ مبہوت ہو گیا۔ وہ بھلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر چادر تھی اور نہ پاؤں میں چپل۔ اس نے پہلے پچھلی سیٹ پر پڑی اس کی شال اٹھا کر اس کو ڈھانپا۔ بے شک وہ اس کو جانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کو عورت ذات پر اعتبار تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر خود بخود ہی اس کی نظروں میں احترام در آیا تھا، اور اب اس کی عزت کرنا اس پر فرض تھا۔ ڈاکٹر علی نے اس کا تسلی سے چیک اپ کیا، اس کے سر پر بینڈیج کی اور اس کو انجیکشن اور ڈرپ تجویز کی تھی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری ہو گئی تھی، جس کے لیے ڈرپ ضروری تھی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ کتنی دیر لگے گی علی؟ اعظم نے ڈرپ کا ٹائم ختم ہونے کا پوچھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف دیکھ کر بتایا۔ اب رات کے 12:30 ہو رہے تھے، یعنی اگر وہ انتظار کرتے تو 3-3:30 بج جانے تھے۔ اعظم کو کوفت تو پریشانی ہوئی۔ اعظم، تم گھر جاؤ۔
اس نے کچھ سوچ کر کہا، گھر؟ اعظم کو حیرت ہوئی۔ مطلب آپ ادھر رکیں گے کیا تب تک؟ ہاں، میں اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا ہوں، اب ایسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لڑکی فجر کے وقت ہوش میں آئی تھی اور خود کو انجان جگہ پر اور پاس ہی چیئر پر ایک انجان سے شخص کو بیٹھے دیکھ کر متوحش سی ہو گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ اعظم نے اپنے تئیں اس کو مطمئن کیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مشکوک اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی گاڑی سے رات کو آپ ٹکرائی تھی، اعظم نے سنجیدگی سے اس کو یاد دلایا۔ گاڑی سے؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ اس کو اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالنا پڑا تھا اور کل دوپہر سے لے کر رات تک کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں روشن ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ خوف و ہراس اور وحشت سے فک ہو گیا۔ اعظم اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب وحشت اور خوف کا شکار تھی، گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے عیاں ہو رہی تھی، لیکن اعظم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مطلب رات بھی گزر گئی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جی ہاں، اور رات یہاں کلینک پر گزری، آپ پریشان نہ ہو، اعظم نے اس کو تسلی دی۔ تب تک ڈاکٹر علی بھی آ گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو اس نے لڑکی کا تفصیلی چیک اپ کیا اور پھر اس کو ڈسچارج کر دیا۔ اب آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پر اعظم چونک گیا۔ لے کر جا سکتے ہیں؟ مگر کہاں؟ وہ سوچ کر رہ گیا، صبح 5 بجے کا وقت اور اس نازک وقت میں وہ اس کو کہاں لے کر جاتا؟ ڈاکٹر علی تو کہہ کر چلے گئے تھے مگر وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یہ میڈیسن ہے، 2 دن تک استعمال کرنی ہے۔ نرس آ کر دوائیاں تھما گئی تھی۔ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اعظم کھڑا ہو گیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی، اب چاہ کر بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا، اس نے لاعلمی سے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر نہیں جائیں گی تو لوگ شک کریں گے، ڈاکٹرز اور نرسیں مشکوک ہو جائیں گی۔ اعظم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے اعظم کی طرف دیکھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھر نہیں پہنچی تھی، اب اگر وہ یہاں سے نہ جاتی تو گھر میں فہد اسے نہ پا کر نہ جانے کیا کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ اعظم نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا، وہ نقاہت سے لڑکھڑاتے ہوئے مشکل قریب آئی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اعظم نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کا نام؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے لڑکی سے نام پوچھا۔ نینا سیال۔ تو مس نینا سیال، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ آپ کا گھر یا کوئی اتا پتہ؟ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر یکدم وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں نے آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، آنسوؤں کا نہیں۔ اب اعظم کو کوفت ہوئی۔ میرا گھر ڈیفینس کے فیس میں ہے، مگر شاید اب وہ گھر نہ رہے، اس نے ایسے ہی روتے ہوئے بتایا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی، اعظم کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تو پھر کہاں جائیں گی آپ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں، وہ اپنے آنسو رگڑ کر پوچھتے ہوئے بولی۔ تو ڈیفینس میں کس کا گھر تھا جہاں اب آپ جانا نہیں چاہتی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ میں جس گھر میں اتنے دنوں سے رہتی تھی وہ میرے شوہر کا گھر تھا، مگر آج سے میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا، اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑ دیا مطلب؟ آپ کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رات کو جس حال میں آپ گاڑی سے ٹکرائی تھیں اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ نے سوچ سمجھ کر گھر چھوڑا ہے، بلکہ آپ کے حلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں گھر سے بھاگی ہیں۔ نہ تو آپ کے سر پر چادر تھی اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ اس نے نینا کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا، جو ابھی بھی جوتوں سے آ رہی تھی۔ نینا نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے، لیکن ایسا کر کے وہ حقیقت نہیں چھپا سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کا پیچھا کر رہی تھی، وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں اس کا پیچھا کیا، بس یہی غلطی تھی میری۔ اس نے سب کہہ دیا تھا۔ وہ کب تک جھوٹ بولتی رہتی؟ وہ بھی اس شخص سے جو اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اوہ گاڈ، تو پھر اب آپ واپس اپنے پیرنٹس کے گھر جائیں گی؟ جی۔ ویسے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ اعظم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی کہیے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو پریشان کریں گے اس طرح گھر جا کر، آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ اپنے شوہر سے ڈائریکٹ بات کریں، وہ آپ کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر وہ آپ کی ذات سے انکار کرے تو چھوڑ دیں اسے۔ آپ کے پاس اس بے وفا مرد سے خلا لینے کا پورا حق ہے۔ رک جائیں۔ اعظم کا پاؤں یکدم بریک پر جا پڑا تھا، وہ حیرت زدہ سا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکا رہی ہیں؟ نینا نے تند نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہ، میں کیوں بھڑکاؤں گا آپ کو اس کے خلاف؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ اسے چھوڑ دیں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اعظم نے فرنٹ مرر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ وہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسے لڑکی کی اس نے تمنا کی تھی، مگر افسوس کہ وہ شادی شدہ نکلی۔ آپ چاہیں تو میرے گھر رک سکتی ہیں اور اپنے شوہر کا پیچھا کر کے اس کی سچائی بھی جان سکتی ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ آپ ایک شادی شدہ عورت پہ لائن مار رہے ہیں، شرم کریں کچھ۔ آپ نے میری مدد کی اسی لیے خاموش ہوں، ورنہ اب تک آپ کے الفاظ کے لیے تھپڑوں سے منہ سجا چکی ہوتی۔ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ویسے آپ کے نازک ہاتھوں کے تھپڑ بھی آپ کی طرح غضب کے ہوں گے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولا، جیسے اس کی دھمکی کا اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ پلیز مجھے ڈیفینس ہی لے چلیں، میں اپنے شوہر کے گھر ہی جاؤں گی۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ لیا۔ ایک عورت مرد کی بے وفائی برداشت کر لیتی ہے، بڑے سے بڑا دکھ سہ لیتی ہے، مگر اپنے بچوں سے جدائی نہیں۔ اعظم جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ ابروج کھا کر اسپاٹ انداز میں بولا، مطلب یہی کہ وہاں میرا بیٹا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نہ جانے ساری رات مجھے گھر میں نہ پا کر کیا کر رہا ہوگا۔ اسے یاد کرتے اس کی ممتا اس پہ غالب آ گئی۔ اعظم اس کی بات سن کر دل محسوس کر رہ گیا۔ اب تو اسے پانے کا بالکل چانس نہ لگا۔ اس نے ڈیفینس کے علاقے میں کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو داؤد اس کا بیٹا صوفے پر سو رہا تھا۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گیا تھا۔ نینا اس کے پاس بیٹھی اور جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر وہیں صوفے کی پشت سر ٹکائے سو گئی۔ فہد ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فہد، ہوں بولو۔ وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھی داؤد کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ جب فہد آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا تو نینا نے اسے آواز دی۔ وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ 2-3 دن سے اس کو بخار تھا، لیکن وہ لاپرواہی سے پھرتی رہی تھی۔ آج تو اس میں بالکل ہی ہمت ختم ہو گئی تھی اور کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے مجبوراً اس نے فہد کو کہہ ہی ڈالا، تو چلی جاؤ، میں نے کون سا روکا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا اور پھر کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ میں اکیلی، اس نے روحانسی انداز میں کہا۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ تو پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ اس نے کبرڈ کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا، ابروج کھا کر اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلے جاتے تو اس نے ڈرتے ڈرتے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، نیور، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں تمہارے ساتھ رکشوں کے دھکے کھاتا پھروں۔ تمہارے اس کروڑ پتی باپ نے کون سا تمہیں جہیز میں گاڑیاں دی تھیں؟ اس نے رکھائی سے کہا اور پھر کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکا گئی۔ اس کے آنے تک وہ داؤد کو باہر کھلونے دے کر بٹھا چکی تھی۔ وہ باہر خود ہی کھیل رہا تھا، آج وہ اسے اسکول بھی نہ بھیج سکی اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ فہد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا بالوں میں برش پھیر رہا تھا اور اپنی تیاری کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے میں کھڑی نینا کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، سارا موڈ خراب کر دیا صبح صبح میرے سامنے آ کر، وہ بڑبڑایا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، دوائی اور رکشے کے کرائے کے لیے۔ فہد سے پیسے مانگتے ہوئے اس کو اتنی سردی میں بھی ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا تھا، لیکن اس سے مانگنا بھی اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا صالح سیال کے سامنے اس کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے اب تھکنے لگی تھی۔ اپنے بابا کے گھر وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، ہر چیز بن کہے مل جاتی تھی۔ فہد سیال صاحب کے ایک جاننے والے کا بیٹا تھا، انہوں نے فہد کے کہنے پر ان سے نینا کا ہاتھ مانگا تو ان کی شرافت کو دیکھ کر صالح سیال نے نینا کی شادی فہد سے کروا دی۔ جب سے نینا کی فہد سے شادی ہوئی تھی اس نے ہر بار اسے یہی تانا دیا کہ اس نے تو سوچا تھا کہ صالح سیال اپنی بیٹی نینا کو کروڑوں کا جہیز دیں گے، مگر انہوں نے خالی ہاتھ روانہ کر دیا۔ فہد ایک لالچی انسان تھا، اس نے ہمیشہ نینا کو فورس کیا کہ اپنے والد سے جا کر جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر آئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نینا اس کے کہنے پر وہاں چلی تو جاتی، مگر اپنے بابا کے سامنے بولنے کی ہمت خود میں مفقود پاتی اور خاموشی سے واپس آ جاتی اور فہد کے برے رویہ کا سامنا کرتی۔ صبح دیے تو تھے پیسے، کہاں گئے وہ ماتھے پر بل ڈال کر کرختگی سے بولا۔ اس نے سر اٹھا کر فہد کے بگڑے تیور دیکھے اور پھر جلدی سے سر جھکا کر آہستہ سے بولی، وہ تو سودا سلف کے لیے تھے، سب خرچ ہوئے، راشن ختم ہو گیا تھا، داؤد کو بھوک لگی تھی تو میری تمہارے باپ کی طرح کوئی ملے نہیں چل رہی ہیں، اور نہ ہی ان کی طرح حرام کی کمائی ہے جو میں تم پر ایسے لٹاتا رہوں۔ تم خود بھی کچھ شرم و حیا کر لو، میری محنت کے پیسوں کو اڑاتے ہوئے۔ اس کو کھری کھری سنا کر اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ نینا کو آگے سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ حرم گھر میں داخل ہوتے ہی نور اتنی زور سے چیخی تھی کہ بستر پر بیٹھی کالج کی اسائنمنٹ تیار کرتی ہوئی حرم اچانک افتاد پر بوکھلا کر اٹھی تھی۔ یا اللہ خیر ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ حیران و پریشان نظروں سے باہر آ کر نور کو پریشان کن نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی خوشیوں کے باعث باچھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپی، آپ نے تو ڈرا دیا مجھے، کیا ہوا؟ اتنی زور سے کیوں چیخی آپ؟
حرم کبھی موڈ میں ہوتی تو اسے آپ ہی کہتی، ورنہ ان دونوں میں اتنی بے تکلفی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا نام لے کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ صرف بڑی بہن ہمنہ کو ہی وہ دونوں آپ ہی کہتی تھی، کیونکہ وہ ذرا سنجیدہ اور سخت مزاج کی تھی، یا شاید اپنی بیماری کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو چکا تھا۔ مجھے جاب مل گئی حرم، اس نے خوشی سے اس کے دونوں کندھوں کو جھنجھوڑ کر کہا اور اسے ساتھ لیے گول گول گھومنے لگی۔ اس میں کون سا بڑا تیر مار لیا؟ خلاف توقع رسپانس ملنے پر نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جب دوبارہ واپس کمرے کی طرف جا رہی تھی اپنی اسائنمنٹ بنانے۔ بے وقوف، مجھے سیال کنسٹرکشنز میں جاب ملی ہے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ جاتی ہوئی حرم نے پلٹ کر اسے ناسمجھی سے دیکھا، کیونکہ اس کا دماغ ابھی بھی اسائنمنٹ میں ہی تھا۔ پھر دماغ پر زور دیتے ہوئے سمجھ آنے پر پیٹ پر ہاتھ رکھے نان سٹاپ زور سے ہنسنے لگی۔ تم اچھا مذاق کر لیتی ہو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور دماغ بھی دھو لینا، شاید اس پہ جمی دھول صاف ہو تو پتہ چلے کہ تم کیا بول رہی ہو۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کر بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی بات پر نور نے گھور کر اسے دیکھا اور پاس آتے ہی زوردار دھموکا اس کی پیٹھ پر جڑا تھا۔ ہوش تم کرو چھوٹی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو کس نے لیا تھا انٹرویو تمہارا؟ وہ اب بھی اس کی بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ سیال کنسٹرکشنز کے مالک نے۔ اس کے جواب پر وہ پھر سے ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ تو زندہ کیسے بچ کر آ گئی تم؟ مجھ سے مزے سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کیا دن دہاڑے بندے کھاتا ہے؟ وہ اب اس کی باتوں سے چڑنے لگی تھی۔ انٹرویو ان کے والد نے لیا، وہ آفس میں نہیں تھے۔ وہ خیر تو ہے نا نور بی بی؟ حرم دانت نکوستے ہوئے شرارت سے بولی۔ بکواس مت کرو۔ ہاں، انہیں تو ابھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر یاسیت سے گھلے لہجے میں آہستہ آواز میں بولی۔ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ حرم نے تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس اتنا بتا دوں کہ مجھے وہاں جاب مل گئی ہے۔ وہ پہلے تو ہڑبڑائی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی۔ اچھا لاؤ دکھاؤ کنفرمیشن لیٹر۔ اس کی ہتھیلی آگے کرنے پر نور نے حیرانی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ تو نہیں ملا۔ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں وہاں اپوائنٹ کر لیا گیا؟ اس نے مزے سے اپنی دونوں بھووں کو اچکا کر پوچھا۔ تو کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ وہ بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ ارے نہیں میری بہنا، کیوں جھوٹ بولے گی؟ کیا پتہ انہوں نے روتی ہوئی نور کو لالی پاپ دیا ہو تاکہ وہ چپ کر جائے اور ان کی جان چھوڑ دے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگے تاکہ اس کی مار سے بچ سکے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا میری بات پر؟ مجھے اسسٹنٹ کی جاب مل گئی ہے، یہ دیکھ لو، وہاں کے باس کی پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ ملی ہے۔ ناممکن، حرم نفی میں سر ہلا کر بولی۔ واقعی، یہ دیکھو۔ اس نے کنفرمیشن لیٹر حرم کو تھمایا اور خود ہاتھ دھونے کی غرض سے وہ سنک کی طرف بڑھی تھی۔ پھر کھانا نکال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے باہر آئی تو حرم بھی کنفرمیشن لیٹر دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ کیسا ہے تمہارا باس؟ حرم نے بے چینی سے استفسار کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نور جو اتنی دیر سے اسے پریشان کر رہی تھی، اب اس کی باتوں کو دلچسپی سے سننے کے لیے آلتی پالتی مارے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، ان کے والد تھے اور وہ بہت اچھی نیچر کے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بولی۔ اس نے فی الحال کسی کو بھی اصلیت بتانے سے گریز کیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی بتانا مناسب نہیں، جب وہ خود سے کوئی بات کریں گے تب بتائے گی گھر میں سب کو۔ امی اور ہمنا کہاں ہیں؟ نور نے گھر میں خاموشی دیکھی تو حرم سے پوچھا۔ آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امی انہیں سرکاری ہسپتال لے کر گئی ہیں۔ کتنی بار کہا ہے، وہاں کوئی نہیں سنے گا۔ کتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں، ہماری طرح مفت میں علاج کروانے والے مریضوں کی۔ جب تک ہماری باری آتی ہے تب تک وقت ختم ہو جاتا ہے، نور نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ علاج تو کروانا ہی ہے نا نور، نہیں پیسے تو کیسے پرائیویٹ کروائیں، یوں ہی سرکاری ہسپتالوں میں ہی کھپنا پڑے گا۔ حرم بھی افسردہ لہجے میں بولی۔ وہ دن دور نہیں حرم جب ہماری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نور نے اسے تسلی دی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اذان ہوئی تو دونوں نے وضو کیے نماز ادا کی۔ ان دونوں کا روز کا یہی معمول تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ رہی تھیں، ہر سکھ دکھ ایک ساتھ جھیلے تھے۔ ان کے بابا جب سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب سے وہ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔